دوسرا اور تیسرا مسئلہ بھی دیکھ لیا ہے نا. تیسرا مسئلہ بھی متفرع ہے دوسرے مسئلے پر اور دوسرا مسئلہ متفرع ہے پہلے مسئلے پر. معتزلہ اور خوارج نے ایمان کی کیا تعریف کی ہے؟ 54 نمبر بتا دیں. 54 نمبر. معتزلہ کے نزدیک اعمال بھی ایمان کا جز، اعمال بھی ایمان میں داخل ہے. اعمال ان کے نزدیک ایمان مرکب ہے 3 چیزوں سے: تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالارکان. اور عمل بالارکان کے نزدیک ایمان کا جز حقیقی ہے. اسی وجہ سے اگر کوئی آدمی فاسق ہو یعنی اعمال نہ کرتا ہو یا شریعت کے اوامر و نواہی کا خیال نہ رکھتا ہو تو وہ ان کے نزدیک ایمان سے خارج ہے. پھر ایمان سے خروج کے بعد وہ کفر میں داخل ہے یا نہیں، تو اس صورت میں خوارج کہتے ہیں کہ وہ ایمان سے خارج ہے. اور معتزلہ منزلۃ بین المنزلتین کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 3 درجے ہے کہ وہ ایمان سے خارج ہے مگر کفر میں داخل نہیں ہے. ٹھیک، شاباش. تعریف ہمیں معتزلہ اور خوارج نے جو کی ہے وہی تعریف کی ہے محدثین نے ایمان کی. محدثین نے کیا تعریف کیا بھائی ایمان کی؟ 57 نمبر بتا دیں. 27 نمبر 34 نمبر بتا دیں. التصدیق بالجنان والاقرار باللسان والعمل بالارکان. بظاہر یہی وہ تعریف ہے جو معتزلہ اور خوارج نے کی ہے. تضارع ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ تو محدثین ایمان کو مرکب کہہ رہے ہیں، معتزلہ اور خوارج بھی مرکب کہہ رہے ہیں. متکلمین بسیط کہہ رہے ہیں، جہمیہ بھی بسیط کہہ رہے ہیں، کرامیہ بھی بسیط کہہ رہے ہیں، مرجیہ بھی بسیط کہہ رہے ہیں. تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حنفیہ تو ساتھ ہو گئے مرجیہ کے، اور محدثین خارج ساتھ ہو گئے معتزلہ اور خوارج کے. بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے، لیکن ان سب کا جوابات آپ کی ذمہ داری ہے. ہم نے سب بڑے تفصیل سے اس کے جوابات دیے ہیں. ذہن میں آ گئے وہ جوابات؟ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہے نا؟ کسی کو کوئی پوچھنا ہو تو ہم سے پوچھ لیں. کسی کو کوئی اس میں اشکال باقی رہ گیا ہو تو پوچھ لیں. استاد جی وہ آپ نے فرمایا تھا کہ سوال کل دوبارہ کر لیا جائے. ہاں، وہ سوال یہ تھا کہ یہ ان مذاہب کا اتنی تفصیل سے بیان اور ان کے دلائل پھر ان پر رد، جبکہ ان کا وجود اس زمانے میں نہیں ہے. اور مزید اس کے اوپر یہ ایک بات ذہن میں ہے کہ اب اس زمانے میں ان کا وجود تو نہیں ہے، آیا ان کے عقائد موجود ہیں؟ اگر موجود ہیں تو کس فرقے میں کوئی خاص گروہ ہے کہ ہم کہیں کہ وہ فلاں مذہب کے عقائد ان میں پائے جاتے ہیں؟ ماشاء اللہ، اچھا سوال کیا آپ نے اور اچھی طرح کیا ہے. یہ سوال پیدا ہوگا کہ اس زمانے میں نہ معتزلہ ہیں، نہ خوارج ہیں، نہ جہمیہ ہیں، نہ مرجیہ ہیں، نہ قدریہ ہیں، نہ جبریہ ہیں. تو آپ نے ان کو زندہ کر رکھا ہے مدرسوں میں. ویسے تو ختم ہو گئے تھے یہ سارے فرق باطلہ، ان سب کو زندہ کر رکھا ہے مدرسے کے حضرات نے. اور اس کے علاوہ کہیں دنیا میں نہیں سنائی دیتے، یہ کہیں سنائی دیتے ہیں. ان سب مذہبوں کو زندہ کر رکھا ہے آپ کے مدرسوں نے. اشکال ہوتا ہے نہیں، بہت بڑا اشکال ہے یہ. تو خوب سمجھ لیجئے، ان مدرسوں میں ان مسائل کو اس وجہ سے پڑھایا جاتا ہے کہ کسی کو یہ معلوم ہو یا نہ ہو کہ وہ معتزلہ میں داخل ہو گیا یا نہیں، لیکن بہت سے لوگوں کے دلوں میں وہ بات پیدا ہو جاتی ہے، دلوں میں خیال آ جاتا ہے جو معتزلہ کا ہے. صاحب جو نماز نہیں پڑھتا وہ کہاں مسلمان؟ وہ نہیں مسلمان. جو روزہ نہیں رکھتا وہ مسلمان، نہ روزہ رکھے نہ وہ کرے زانی شاری شرب خمر کرنے والا، ایک نماز نہیں پڑھتا، کبھی حج نہیں کیا، کبھی زکوٰۃ نہیں دی، وہ مسلمان نہیں. بہت سارے لوگ ذہن میں آتا ہی نہیں آتی یہ بات، اگرچہ ان کو یہ معلوم نہیں کہ جو ان کے دل میں آ رہی ہے بات، یہ مذہب کس کا ہے؟ معتزلہ کا ہے یا خوارج کا ہے. بہت سے لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں پکا
اور سچا مسلمان ہوں. ایک صدر پاکستان تھا، ایسے ہی اس سے بہت بحثیں ہوتی رہتی تھی ہماری، ڈکٹیٹر تھا اپنے وقت کا. تو وہ کہتا میں بالکل پکا سچا مسلمان ہوں. البتہ جمعہ کی نماز پڑھ لیتا تھا، باقی نمازیں نہیں پڑھتا تھا. جماعت ہو رہی ہوتی تھی وہ الگ بیٹھا رہتا تھا اسی وہیں ایوان صدر میں، اسی کے انتظام میں جماعت ہو رہی ہوتی تھی، وہ بیٹھا رہتا تھا اور ساری نماز ہوتے تھے سب لوگ. البتہ جمعہ کی نماز پڑھ لیتا تھا. وہ کہا میں بالکل پکا سچا مسلمان ہوں. تو اس قسم کے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ بس ایمان کافی ہے، عمل کی کوئی ضرورت نہیں، کر لو تو بہت اچھا، نہ کرو تو کوئی حرج کی بات نہیں. تو یہ مذہب کس کا ہے؟ مرجئہ کا ہے یا جہمیہ کا ہے یا کرامیہ کا ہے. تو اس قسم کے اچھا اس کو نہیں معلوم کہ اس نے جو بات کہی ہے مرجئہ کے موافق کہی ہے، تو اس کو تو یہ معلوم نہیں ہے کیونکہ اسلام سے اب کوئی فرقہ نہیں ہے، اسلام کے فرقے موجود نہیں ہیں. پہلے تو فرقے ہوتے تھے باقاعدہ، وہ ان کے آپس میں مناظرے ہوتے رہتے تھے، جیسے اب بھی فرقے ہیں موجود، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی. اسی طریقے سے ان کے فرقے بھی ہوا کرتے تھے. ہر ایک کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ معتزلی ہے، یہ خوارج میں سے ہے، یہ کون سے ہے. اب وہ باتیں تو رہی نہیں، وہ فرقے تو باقی نہیں رہے، نہ ان کی تنظیم کوئی باقی رہی، نہ وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. لیکن خیالات ان کے دلوں میں وہ آ جاتے ہیں. کسی کے دل میں وہ خیال آ جاتا ہے جو معتزلہ کا ہے، کسی کے دل میں وہ خیال آ جاتا ہے جو کرام میں کہ بھائی میں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے. آپ مجھے کیسے کہہ رہے ہیں میں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، میں پکا مسلمان ہوں. اور کوئی کہتا ہے میں نے اللہ پر یقین رکھتا ہوں تو میں مسلمان ہوں. تو اس کو یہ نہیں پتا کہ میں جہمیہ کی بات کر رہا ہوں یا کرامیہ کی بات کر رہا ہوں. مگر عقیدے وہ ہو جاتے ہیں بعض لوگوں کے. اس وجہ سے ان عقائد کے دلائل بیان کیے جاتے ہیں. کس وجہ سے ان کے دلوں میں یہ خیالات پیدا ہوتے ہیں، ان کو توڑا جاتا ہے. تمہارے دل میں جو خیال پیدا ہوا ہے فلاں عادت کی وجہ سے، اس کا مطلب تم نہیں سمجھے، اس کا مطلب یہ ہے. اور صحیح بات وہ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، وہ دلیل کیا ہے؟ وہ قرآن کریم کی آیتیں اور احادیث ہیں. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ذہن میں آ گئی بات؟ اس وجہ سے ہمارے مسائل میں، ہمارے مدارس میں ان عقائد کو پڑھایا جاتا ہے. رہ گئے جو سوال کے متکلمین نے وہ بات کہہ دی ہے جو معتزلہ اور خوارج کہتے ہیں بظاہر. اس کا کیا جواب ہے؟ تو اور ایمان جیسے مسئلے میں متکلمین اور محدثین کے درمیان اتنا بڑا اختلاف ہے. وہ ایمان کے تعریف کچھ کر رہے ہیں، یہ ایمان کے تعریف کچھ کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا اشکال ہے. اس کے جوابات ہم نے دیے ہیں، بہت سارے مختلف طریقوں سے دیے ہیں. وہ آپ کے سمجھ میں آ گئے؟ جوابات نہیں آ گئے؟ اچھی طرح سمجھ میں آ گئے؟ یہ اپنے اصل میں نزاع لفظی ہے، حاصل یہ سمجھ لیجیے. محدثین اور متکلمین کے درمیان جو نزاع ہے وہ کہاں سے شروع ہوا؟ تعریف سے. متکلمین نے تعریف کی نفس مجرد ایمان کی اور اس کو بسیط قرار دیا. وہ کہا کہ ایمان صرف تصدیق کا نام ہے، اور تصدیق کی پھر تفصیل بتائے وقت کیسی تصدیق ہے. اور محدثین نے کہا کہ ایمان تصدیق بھی ہے، اقرار باللسان بھی ہے، اور عمل بالجوارح بھی ہے. ان سب کے مجموعے کا نام ایمان ہے. یہ جو باتیں ہوئی ہیں جب غور سے دیکھا جاتا ہے تو یہ نزاع لفظی سمجھ میں آتا ہے. چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نزاع لفظی کہا ہے. مگر مجھے یہ بات کہتے ہوئے بھی ذرا ڈر لگتا ہے، کیونکہ اتنے بڑے بڑے علماء، فقہا، محدثین، نزاع لفظی جو ہوا کرتا ہے وہ جاہلوں میں، بے وقوفوں میں ہوا کرتا ہے. حکماء اور علماء اور فقہا کے اندر نزاع لفظی نہیں ہوا کرتا، کہ حقیقت ایک ہی ہے. وہ ایک لفظ سے بولا، اس کا دوسرے لفظ سے بولا، بات ایک ہی کہہ رہے ہیں دونوں کے دونوں. یہ تو جاہل لوگ کیا کرتے ہیں. اس بات سے میں اس کو نزاع لفظی کہنا اپنے حد تک اس کو مناسب نہیں سمجھتا، ادب کے خلاف سمجھتا ہوں. وجہ اس کے نزاع یہ سوچا سمجھا نزاع ہے. سوچا سمجھا بڑی حکمت پر مبنی ہے نزاع لفظی، لیکن تعبیر کا اختلاف ہے. نزاع لفظی کہنے کے بجائے میں کہہ رہا ہوں تعبیر کا اختلاف ہے. متکلمین اور حنفیہ کو واسطہ پیش آیا زیادہ تر
معتزلہ اور خوارج سے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ان سے مناظرے بھی کرنے پڑے خوارج سے، جو اعمال کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ کہتے تھے کہ عمل جزو ایمان ہے، اور عمل اگر ایک بھی رہ جائے گا یہ خارج من الایمان ہو جائے گا، آدمی ایک بھی عمل چھوڑے گا اگر آدمی۔ ان کا رد کرنا بھی بہت ضروری تھا۔ ان کا رد کرنے کے لیے امام ابو حنیفہ اور متکلمین نے تعریف ایسے الفاظ میں کی کہ اس میں کوئی قسم کا التباس معتزلہ اور خوارج کے مذہب کے ساتھ پیدا نہ ہو۔ چنانچہ عمل کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا ایمان کی تعریف میں، اقرار باللسان کا بھی کوئی ذکر نہیں کیا، صرف تصدیق کا ذکر کیا۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ لیکن انہوں نے ایمان بسیط کا ذکر کیا، حقیقت ماہیت ایمان کا ذکر کیا ہے، اور محدثین اور متکلمین نے ماہیت ایمان کے ساتھ ساتھ لوازم ایمان کا بھی ذکر کیا، تعریف میں اس کو شامل کر لیا، تاکہ کیونکہ ان کو پیش آیا مقابلہ کس کیا؟ مرجئہ کا اور جہمیہ کا، ان لوگوں کا مقابلہ کرنا پیش آیا۔ اس واسطے ان حضرات نے یہ کیا کہ عمل کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے اور اقرار باللسان کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے ایمان کی تعریف میں ان دونوں چیزوں کو شامل کر دیا، لیکن مراد یہ نہیں تھی کہ ان کی ماہیت کا جزء ہے یہ ایمان کی، بلکہ مراد یہ تھی کہ یہ ماہیت بھی ہے اور اس کے لوازم اور شرائط کا مجموعہ ایمان ہے۔ ایمان کی تعریف یہ ہے، جس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایمان کامل، ایمان مفصل، ایمان مفصل اور ایمان مجمل۔ پڑھا ہے نا آپ نے شروع سے، وہی بات ہے کہ محدثین متکلمین نے ایمان مجمل بتایا اور محدثین نے ایمان مفصل بیان کر دیا۔ آئی سمجھ میں بات؟ ذہن میں آتی ہے؟ پیش نظر یہ ہے کہ اپنے اپنے زمانے کے لوگوں کی جہالتوں سے التباس ختم ہو جائے اور ان کا رد بھی اچھی طریقے سے واضح طور پر ہو جائے، مشابہت پیدا نہ ہو دوسرے غلط مذاہب کے لوگوں کی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، چونکہ تعریفوں میں اختلاف تھا اور عمل کو جزو ایمان کہا محدثین نے اور متکلمین نے جزو ایمان نہیں کہا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ تیسرے مسئلے میں بھی اختلاف ہو گیا متکلمین اور محدثین کا۔ محدثین نے کہا کہ ایمان عمل سے کمی بیشی، عمل کے کمی بیشی سے ایمان میں بھی کمی بیشی ہوتی ہے، اور محدثین نے کہا کہ وہ متکلمین نے کہا کہ نہیں، عمل کی کمی بیشی سے کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ آ رہی سمجھ میں بات؟ اسی مسئلے پر متفرع ہے۔ کیا مطلب ہے جو یہ کمی بیشی کو کہہ رہے ہیں؟ وہ ہم نے اس کو جوابات دے دیے تیسرے مسئلے میں۔ وہ جوابات سمجھ میں آ گیا حضرات کے؟ وہ کیا کوئی بتا، کوئی ایک جواب دے، کون دے گا؟ ہاں، جواد 84 نمبر، ان جوابات میں سے کوئی ایک جواب دو۔ حنفیہ متکلمین کی طرف سے یعنی جو قرآن پاک میں آیات جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے، تو جن حضرات تو ان آیات کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ ایمان کی دو قسمیں، ایک ایمان منجی اور ایک ایمان معلی۔ ایک ایمان منجی تو وہ ہے جو خلود فی النار سے مانے ہے، اور ایمان معلی وہ ہے جو دخول فی النار سے مانے۔ احسنت، صحیح بات کی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جواب یہ سمجھ لیجئے کہ محدثین نے جو بات کی اور متکلمین نے، حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تعبیر ہی کا اختلاف ہے۔ متکلمین اور حنفیوں نے تعریف کی ہے ایمان منجی من دخول النار کی، ایسا ایمان جو مخلد فی النار ہونے سے بچاتا ہے۔ سمجھے بات کو؟ اور محدثین نے کون سے ایمان کی تعریف کی؟ جو منجی من الدخول فی النار ہے۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ دخول فی النار سے مانے ہے، ایمان بھی ہو، اقرار باللسان بھی ہو، عمل بالارکان بھی ہو، گناہوں سے بچتا بھی ہو، تو دخول نار سے بچ جائے گا۔
اور اگر یہ اقرار باللسان، اگر اس نے عمل بالارکان اس کا نہیں ہے، گناہ ہے، کبیرہ ہیں، بہت سارے گناہ ہیں، لیکن ایمان تصدیق بالقلب موجود ہے، تو جہنم میں جائے گا تو ضرور اگر معاف نہ کیا اللہ نے، لیکن مخلد فی النار نہیں ہوگا، نکال دیا جائے گا بالآخر، برخلاف ان لوگوں کے جن کو تصدیق بھی حاصل نہیں، وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالے جائیں گے، وہ مخلد فی النار ہوں گے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایمان کی دو قسمیں ہو گئیں، ایک ایمان منجی من الدخول فی النار، ایک ایمان منجی من الخلود فی النار۔ تو محدثین نے تعریف کی ہے من الدخول فی النار کی، اور متکلمین نے تعریف کی ہے من الخلود فی النار کی۔ اسی کو دوسرے الفاظ میں تعبیر کیا گیا کہ محدثین نے تعریف کی ہے ایمان معلی کی، جو درجات بڑھاتا ہے انسان کے، مومن کے، اور متکلمین نے تعریف کی ہے ایمان منجی کی، جو نجات سے نجات دیتا ہے جہنم کے خلود سے۔ آئی سمجھ میں بات بھائی؟ ایک جواب تو یہ ہے، اور کوئی جواب کوئی بتائیں؟ ہاں بھائی جی۔ ایمان میں زیادتی اور نقصان کا تعلق ایمان پر مرتب ہونے والے اعمال اور اس کے انوار و برکات سے ہے۔ ہاں، مطلب یہ کہ بعض جگہوں پر یہ ہے، قرآن کریم کے بعد آیات میں یہی بات آتی ہے کہ وہاں کہا گیا ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوئی ہے، مراد یہ ہے کہ ایمان کی تصدیق میں کمی بیشی نہیں ہوئی، زیادتی نہیں ہوئی، بلکہ ایمان پر مرتب ہونے والے اثرات اور برکات اور انوار وغیرہ جو ہیں ان میں اضافہ ہوتا ہے۔ جتنا آدمی نیک عمل کرتا جاتا ہے اتنے انوار و برکات میں ایمان کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، تو ان میں اضافہ مراد ہے اور ان میں اضافہ مراد نہیں۔ نفس تصدیق میں ایمان کمی بیشی کا مراد نہیں ہے، اور اس میں اضافہ مراد نہیں۔ تیسرا کون جواب دے گا؟ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایمان میں کہیں بیشی، تو یہاں پر اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ایمان میں کہیں بیشی سے مراد یہ کہ ایمان کی دو قسمیں ہیں، ایک ایمان مجمل ہے، ایک ایمان مفصل ہے۔ ایک ایمان مجمل سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات برحق ہیں، یہ ایمان مجمل ہے، اور ایمان مفصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات ایک ایک کر کے ہمارے علم میں آتی جائیں۔ تو یہاں پر جو کہا جاتا ہے کہ ایمان آتی جائیں اور ان پر ایمان تصدیق بھی کی جائے، ان کی تصدیق بھی کی جائے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایمان میں کہیں بیشی ہوتی ہے، تو یہ مومن بھی ہی کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہمارے پاس آتی گئیں، اس کا جو علم ہمارے پاس ہوتا گیا، اس کے اعتبار سے ایمان عمل کے اندر، علم کے اندر کہیں بیشی مراد ہے۔ شاباش، ماشاء اللہ، ہمیں خوشی ہوئی کہ آپ حضرات نے سمجھ لیا ان مسائل کو۔ تو تین خلاصہ نکلا کہ اب تین جواب ہیں، یہ بہت بڑا اشکال تھا، تین جواب۔ یہ جو اشکال بہت بڑا ہے، کتاب الایمان میں بخاری کی پوری کتاب الایمان میں شروع سے لے کر آخر تک چلتا ہی جائے گا، مختلف ابواب میں مسئلہ آتا جائے گا۔ ہر جگہ آپ کو یہ جواب دینے پڑیں گے، کہیں پہلا جواب چلے گا، کہیں دوسرا جواب چلے گا، کہیں تیسرا جواب چلے گا، کہیں تینوں چل جائیں گے، کہیں دو چلیں گے، پہلا اور دوسرا چلے گا، کہیں پہلا اور تیسرا چلے گا۔ تو جیسا موقع ہوگا آیات کا، اس کے مطابق جواب ہوگا۔ انہی تین جوابوں میں سے کوئی نہ کوئی جواب نکلے گا۔ چنانچہ امام بخاری نے جو سب سے پہلا باب قائم کیا اس میں ساری آیتیں جمع کر دی ہیں زیادت ایمان کی، جتنی قرآن کریم کی آیتیں تھیں تقریباً ساری زیادت ایمان کی ذکر کر دی شروع میں، اور وہاں پھر ہر ایک آیت کا جواب دینا ہے۔ وہ جواب آپ کو انہی جوابات میں سے کسی ایک جواب کو دینا ہے، کون سی آیت کا کیا جواب ہوگا، کون سی آیت کا کیا جواب ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کتاب الایمان اب آپ کی امام بخاری کی آسان ہو گئی، بڑے بنیادی حد تک جو بڑے مسائل ہیں وہ اس میں آپ کے لیے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ اس میں اور کسی کو کچھ پوچھنا تو نہیں ہے؟ آپ قدر کیجئے گا ان مسائل، اس باتوں کی جو ایک جگہ جمع کر مل گئی ہیں آپ کو کسی اور جگہ اس طرح جمع نہیں ملیں گی۔ ہم اب بھی اس کا مطالعہ کرتے ہیں، آج بھی رات میں نے مطالعہ کیا، اس کو تازہ مطالعہ بھی کیا، اور بعض جگہوں پر کہیں اور اضافے بھی کیے ہیں تھوڑے سے قلم سے تشریح کے لیے مزید، کہ اس میں ہو سکتا ہے طالب علم کو سمجھنے میں دشواری ہو تو ایک دو لفظوں کا اضافہ بھی، ایک دو لفظوں کا نہیں، کئی جگہوں پر ترمیمیں کی، کہیں کم لفظ کیا ہے، کوئی کم لفظ کیا ہے، کوئی لفظ کم کیا، کہیں زیادہ کیا ہے، ہر سال یہ کرتے رہتے ہیں ہم کا۔
حاصل وہی ہے کہ عالم دین کو کبھی حاصل شدہ ایمان پر قناعت کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے. قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ قر رب زدنی علما، آپ دعا کیجئے کہ رب میرے علم میں اضافہ کیجئے. کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے علوم ہیں. اللہ کے بعد کسی کے پاس اتنے علوم نہیں جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں. آپ سے کہا گیا کہ آپ بھی دعا کیجئے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو. تو ہم جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، عین کے ساتھ، عین کے ساتھ، اور علماء حق، ہا کے استعلاء کے ساتھ اور قاف کے قلقلے کے ساتھ علماء حق ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھ کر قانے ہو جاتے ہیں کہ فارغ التحصیل ہو گئے دارالعلوم سے، ہم بہت بڑے عالم ہو گئے. بہت بڑے عالم کچھ نہیں ہوئے، طالب علم بنے ہو. اب مطالعے کی صلاحیت پیدا ہوئی ہے. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مولانا انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ، اچھا یہ باتیں بھی سمجھ لو، بزرگوں کی باتیں ہیں، بنیادی باتیں ہیں. فرماتے تھے کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جب دور حدیث سے فارغ ہو گئے تو عالم دین ہو گئے، اور ہم نے جو سند دی ہے ان کو عالم دین ہونے کی دی ہے. فرماتے تھے کہ ہرگز ہم نے سند آپ کو عالم دین ہونے کی نہیں دی. یہ سند اس بات کی نہیں ہے کہ آپ ہمارے نزدیک عالم دین ہو گئے، بلکہ سند اس بات کی ہو گئی کہ آپ نے ہمارا نصاب پڑھ لیا ہے، اور وہ صلاحیت آپ کے اندر پیدا کر دی گئی ہے کہ آپ مطالعہ کر سکیں. اب تک آپ ان تمام علوم و فنون میں استاد کے محتاج ہوتے تھے، استاد کے بغیر سمجھ میں آنا مشکل تھا. اب آپ کے اندر قوت مطالعہ ایسے پیدا ہو گئی ہے کہ مطالعہ کرتے جاؤ گے، ہر اسلامی علوم میں آپ کے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. درسن پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی، مطالعہ کافی ہو جائے گا. اس سے پہلے مطالعہ کافی نہیں تھا. تو عالم دین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے لیے قوت مطالعہ پیدا ہو گئی ہے، مطالعہ کا میدان کھل گیا اب آپ کے سامنے. مطالعہ کس طریقے سے کریں گے؟ تصنیف و تالیف کریں گے، فتویٰ کا کام سیکھیں گے، تدریس کا کام کریں گے. ان سب کے لیے آپ کو مطالعہ کرنا پڑے گا، علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ تیسرا مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا، ایمان و یزید. ایک بات سمجھ لیجئے کہ جب بخاری کا امتحان ہوتا ہے تو اس میں ان سوالات میں سے کوئی نہ کوئی سوال ضرور آیا کرتا ہے. یہ مواضع امتحان میں سے ہیں سارے سوالات. یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی نہیں؟ یاد رکھنا. اور اس میں پھر یہ ہوگا کہ بخاری کی آیتیں آئیں، بخاری کی حدیثیں لائی جائیں گی امتحان میں، سوال میں آیتیں لائی جائیں گی، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ ان کا کیا مطلب ہے، اس میں کیا اختلاف ہے محدثین کا اور علماء کا، وہ آپ کو بتانا ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ سارے خطرات آپ کو بتلا دیے ہیں میں نے اس معاملے میں. استاد یہ ایک سوال، یہ درس مسلم کے صفحہ نمبر 201 پر یہ لکھا ہے کہ تصدیق ما علم من الدین ضرورتاً ایمان ہے، اور تکذیب شیء مما علم من الدین ضرورتاً کفر ہے. تو ایک شخص اگر ایسا ہے کہ وہ تصدیق نہیں کرتا تو وہ مومن بھی نہیں ہے، اور اگر تکذیب نہیں کرتا تو وہ کافر بھی نہیں ہے، تو یہ تو معتزلہ کا مذہب ثابت ہو جائے گا. یہ سمجھ میں نہیں آیا آپ کا سوال. ہمارے سوال یہ ہے نا کہ ایمان نام ہے تصدیق کا. کون سا بول رہے ہیں؟ یہ 365 نمبر. کہاں ہو بھائی؟ اچھا بہت دور سے بول رہے ہو. اچھا جی. ہاں. ایمان نام ہے تصدیق کا، ہاں. اور کفر کہتے ہیں تکذیب کو. تکذیب کو جی. بلکہ یوں کہیے کہ تصدیق نہ کرنے کو. جی، تصدیق نہ کرنے کو. تو اس پر یہ اشکال ہوگا کہ ایک شخص اگر تصدیق نہیں کرتا تو وہ مومن بھی نہیں ہے، اور اگر تکذیب نہیں کرتا تو وہ کافر بھی نہیں ہے، تو معتزلہ کا مذہب ثابت ہو جائے گا. کیوں کافر کیوں نہیں ہے جب تصدیق نہیں کرتا؟ تکذیب نہیں کرتا ہے. تکذیب نہیں کرتا جی. اور تصدیق بھی نہیں کرتا، جی. تو کیا ہوگا؟ تصدیق نہیں کرتا تو مومن بھی نہیں ہے، تو اور اگر نہ وہ مومن ہے، نہ کافر ہے، نہ فاسق ہے. اگر تکذیب فاسق بھی نہیں ہے، فاسق بھی نہیں. ایک شخص ہے جس کو ابھی اسلام کی دعوت ہی نہیں پہنچی، اس کو معلوم ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رسول آئے تھے اس دنیا کے اندر، اور انہوں نے قرآن پیش کیا تھا، انہوں نے نبوت تعلیمات دی تھی، اس کو معلوم ہی نہیں. وہ تصدیق کیسے کرے گا؟ کس چیز کی کرے گا؟ وہ مکلف ہی نہیں ایمان کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا وہ مکلف ہی نہیں. مکلف تو وہ ہے جس تک ایمان دین پہنچ ما علمہ ہو، علم پہنچ گیا ہو اس کے پاس، پھر تصدیق کرے گا تو ایمان ہے، تکذیب کرے گا تو کفر ہے.
تصدیق نہیں کرے گا تو کفر ہے. ارے سمجھ میں آ گئی نا بات؟ معلومہ کی قید لگی ہوئی ہے. جو ابھی دنیا کے اندر ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کہ ان تک اسلام کا نام نہیں پہنچا. افریقہ کے بعد قبائل میں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں. تو ان کے معاملے میں یہی ہے کہ کیونکہ ان کو معلوم نہیں، اس بات پہ ان سے مواخذہ بھی نہیں ہوگا آخرت میں. تو صحیح کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تکذیب سے مراد عدم تصدیق ہے یا انکار ہے؟ عدم تصدیق. ٹھیک جی جزاک اللہ. استاد جی، ہاں بھائی. سر جن تک استاد جی یہ بات پہنچی ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی آپ ہو 322 پھر کہیے. جن لوگوں تک یہ بات پہنچی ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی اس دنیا میں مبعوث ہوا. کون ہے یہ بولنے والا؟ کھڑے ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، نکلو یہاں سے، کھڑے ہو جاؤ، دفع جاؤ یہاں سے، اٹھو یہاں سے، کتاب اٹھاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے. سلسلم ادھر آؤ، کتاب لو، اٹھاؤ کتاب اٹھاؤ، نکلو یہاں سے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ یہاں سے. اجازت نہیں درسگاہ میں بیٹھنے کی. تمہیں درود شریف نہیں تم سے پڑھا جاتا؟ دور حدیث مولوی بننے کے لیے آئے ہو نالائق. اس سے پہلے ایک طالب علم کو میں نے ڈانٹا تھا اسی بات پر. چلیے سب کو سبق مل جانا چاہیے. کسی غلط عادتیں پڑی ہوئی ہیں وہ چھوڑ کے نہیں دیتے، بار بار تقاضا کرتے ہیں، بار بار سکھاتے ہیں، ڈانٹ بھی پڑتی ہے، اس کے باوجود نہیں غلط عادتیں چھوڑ کے دیتے، چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں کرتے. امیر کہاں ہے؟ میری اجازت کے بغیر اب اس کو درسگاہ میں آنے کی اجازت، میری درسگاہ میں آنے کی اجازت نہیں، میرے درس میں آنے کی اجازت نہیں، میری اجازت کے بغیر نہ آنے دینا ان کو یہاں. جی اچھا بھائی، یہ مسئلہ رابعہ آ گیا ہے. مسئلہ اولا، ثانیہ، ثالثہ میں اچھی طرح سمجھ میں آ گیا نا بھائی؟ آپ کے بات سمجھ میں آ گئی ہے نا بات؟ ہم طلباء کے ساتھ محبت بھی بہت کرتے ہیں، لیکن جو طالب علم اس محبت کی قدر نہیں کرتا اور تعلیم اور تربیت کی کوشش کے باوجود وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، ارادہ ہی نہیں کیا اس نے سوچنے کا، تو اس پر ہم ناراض بھی بہت ہوتے ہیں. یہ بات پہلے دن ہم نے بتا دی تھی کہ درود شریف پڑھنے کے بارے میں اہتمام کرنا چاہیے، اور عمل بھی کرتے، ہم مسلسل کرتے رہے ہیں. اور اگر کسی نے تھوڑی سی وضاحت پوری طرح نہیں پڑھی تھی درود شریف کی تو ہم نے اس کو ٹھیک بھی کراتے رہے. ایک نے سلسلہ کہا تو اس کو ڈانٹ بھی پڑی تھی، اس کے باوجود سے نہیں گڑبڑ کی. یہ علامت اس بات کی ہے کہ سیکھنا نہیں چاہتے نالائق. جو شخص سیکھنا نہیں چاہتا وہ ہمارے درس میں نہ آئے، دفع ہو جائے ہمارے درس سے. یہاں صرف وہ آدمی آئے جو سیکھنا چاہتا ہے دین کو. اچھا بھائی، یہ پہلا اور دوسرا اور تیسرا مسئلہ آپ حضرات نے سمجھ لیا. اگر کسی کو اب بھی کوئی سمجھ میں نہ آئی ہوئی بات تو پوچھ لیں، کوئی بات نہیں، پوچھے، اب بھی ضرور پوچھے. تو یہ ایک سوال ہے. ہاں بھائی، ہاں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تارک صلاۃ کو کافر سمجھتے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک عمل بالارکان جزء ایمان ہے. اچھا سوال ہے آپ کا، ماشاء اللہ. یہ اشکال ہوتا ہے. تو اول تو یہ بات ہے کہ ان کے اس بات کو دوسرے ائمہ مجتہدین نے قبول نہیں کیا، قبول ہی نہیں کیا. اور اس پر جو مسئلہ آئے گا جب آپ پڑھیں گے تو اس پر تفصیلی بحث وہاں آ جائے گی انشاءاللہ. اور دوسری بات اصل میں یہ ہے کہ ان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ نماز ایک ایسا رکن اعظم ہے اسلام کا کہ کوئی مسلمان اس کے علم سے بے خبر نہیں ہے. اب اس کا علم تواتر کے ساتھ اتنا تمام لوگوں کو پہنچ چکا ہے، تمام مسلمانوں کو، جو بھی مسلمان ہے اس کو تک اس کا علم ضروری پہنچ چکا ہے کہ نماز فرض ہے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ اب اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا اور باوجود تاکید کے نہیں پڑھتا تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ یہ ایمان کہا تھا
بلکہ وہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اس کی پٹائی کی جائے گی، مارو اس کو، پٹائی کرو، نماز پڑھو۔ پھر بھی اگر نماز نہیں پڑھتا کسی بھی طریقے سے تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ دل میں اس کے ایمان کی فرضیت ہے ہی نہیں، یہ ایمان کو فرض مانتا ہی نہیں، یہ علامت اس کے کفر کی ہے۔ اس وجہ سے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، احکام سے جاری کرتے ہیں، اگرچہ اس بات کو بھی دوسرے محدثین اور فقہاء نے قبول نہیں کیا، لیکن ان کی دلیل یہ ہے، مدار اسی بنیاد پر ہے کہ عمل جزو ایمان نہیں۔ امام احمد بن حنبل بھی عمل جزو ایمان نہیں کہتے، لیکن بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کفر کے درجے میں ہوتے ہیں، بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایمان کی دلیل ہوتے ہیں۔ مثلا کوئی شخص آپ سے زبان میں تو نہیں کہتا، قرآن کے انکار نہیں کرتا، لیکن قرآن اس کو معلوم ہے کہ یہ قرآن ہے اور مسلمان اس کو اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں، اس کے اوپر اس پر پاؤں رکھتا ہے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے اس کو؟ کافر کہیں گے، حالانکہ اس نے صرف عمل ہی تو کفر کا کیا ہے، قول تو کفر کا نہیں کیا، لیکن یہ عمل ایسا ہے کہ علامت اس بات کی ہے گویا کہ اس نے قرآن کو ماننے سے انکار کر دیا، اللہ کی کتاب نہیں مانا، ما علم من الدین ضرورتن کا انکار کر دیا، اس نے زبان سے تو نہیں کیا، عمل سے کر دیا۔ اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جو شخص مسلمان نماز کی فرضیت جاننے کے باوجود، تاکید کرنے کے باوجود اس کو ترغیب دینے کے باوجود نماز نہیں پڑھتا تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ یہ نماز کو فرض نہیں مانتا۔ تو یہ کیا بات ہے؟ یہ نماز کی فرضیت کا اس نے انکار کیا ہے عمل سے، یعنی ما علم من الدین ضرورتن کا منکر ہو گیا یہ عمل سے، اس بات سے یہ کافر ہو گیا۔ یہ دلیل بنتی ہے ان کی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور کوئی پوچھے بھائی؟ کسی کو کوئی پوچھنا تو نہیں ہے؟ کیوں بھائی آگے چلیں؟ ایک سوال ہے۔ ہاں بھائی، ہاں بھائی، یہ تفصیلاً جو ہے فیما علم تفصیلاً، ہاں، اس میں ایک نئے مسلمان ہونے کے لیے کوئی وقت ہے کہ جس میں وہ کس حد تک تفصیل سیکھے یا کس حد تک تفصیل سیکھنا واجب ہے؟ نہیں، کوئی حد نہیں، کوئی حد مقرر نہیں، جلدی سے جلدی سیکھنا چاہیے، اس میں کمی کرے گا تو اس کی وجہ سے ثواب میں کمی بیشی ہوگی، اگر جلدی کرے گا یا تاخیر کرے گا، لیکن ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوگی۔ ہم ایک بات واقعہ سنا دیں آپ کو، وقت ختم ہو رہا ہے، نیا مسئلہ شروع ہوگا۔ پہلے بات تو اس بات کو ہم یہ کہہ دیں کہ ملحدین کی تکفیر کا جو مسئلہ ہے یہ بھی بہت اہم ہے۔ آج کل یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے، جس پر غصہ آیا کہ اس کو کافر کہہ دیا، جس سے اختلاف ہوا اس کو کافر کہہ دیا، فاسق، فاجر، زندیق، بے ایمان، بے دین۔ اچھا پھر ایک لفظ کافی نہیں ہوتا پنجاب کے اندر تقریر کرنے کے لیے، تو اس میں بہت سارے لفظ بولے جاتے ہیں، جب تک وہ اتنے سارے الفاظ نہ بولے جائیں سمجھے کہ ہم نے حق ادا ہی نہیں کیا دین کا، کافر پوری طرح بنایا ہی نہیں اس کو۔ تو خیر اب تو یہ بات نہیں رہی، پنجاب میں پہلے بہت تھا اس کا رواج، اب کم ہوتا جا رہا ہے، اب بہت کم رہ گیا ہے، اب ذرا معقول باتیں بھی ہونے لگی ہیں تقریروں میں، خطبات میں۔ اب ہماری بھی تقریریں سن لیتے ہیں وہاں کے لوگ، پہلے ہماری جیسے لوگوں کی تقریر نہیں سنتے تھے۔ خیر، تو ایک تو یہ کہ ملحدین کا مسئلہ ہے، اس کو بہت توجہ سے پڑھیں۔ تکفیر کرنا بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے۔ لوگوں نے اس کو آسان سمجھ رکھا ہے، جب اس کو آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ملحد تکفیر کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ ان مشکلات سے گزر کر ہی کسی کی تکفیر کی جا سکتی ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اپنا ایک واقعہ سنا دیں، ابھی 8 سال پہلے کی بات ہے، شاید زیادہ ہو گئے ہوں۔ ہم امریکہ سے واپسی پر عام طور سے جرمنی آیا کرتے تھے، وہاں دوست احباب ہیں، وہ ہمیں چاہتے تھے کہ ان کے یہاں قیام ہو، وہاں کچھ بیانات ہو جاتے تھے۔ تو اسی طرح ہم فرینکفرٹ مشہور شہر ہے جرمنی کا، بڑا شہر ہے، وہاں جایا کرتے ہیں ہم۔ تو اگلے دن ہمارا سفر تھا کراچی آنے کا،
تو ایک دن پہلے ہم نے سوچا چلو یہاں سے کچھ خریداری کر لیں، شاپنگ کر لیں. تو وہاں کا جو مشہور شاپنگ مال تھا وہاں چلے گئے. وہ بہت کئی منزلہ عمارت تھی، سوئی دھاگے سے لے کر کاروں تک ہر چیز اس سے ملتی تھی. وہاں جس کو ڈپارٹمنٹل اسٹور کہتے ہیں وہ تھا. ہر قسم کی چیز وہاں فروخت ہو رہی تھی. تو خیر ہم ایسی جگہ پر گئے جہاں ہمیں ہمارے مطلوب چیزیں مل سکتی تھی. ہم دیکھ رہے تھے تو ایک شخص امامہ باندھے ہوئے خوب دراز قد آیا اور اس نے مجھے کہا کہ آپ مسلمان ہیں؟ میں نے کہا ہاں. کہ آپ پاکستان سے آئے ہیں؟ میں نے کہا ہاں. کہ اچھا پھر مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. میں نے کہا کہ فرمائیے. کہنے لگے آپ فارغ ہو جائیں شاپنگ سے، پھر میرا کمرہ یہی ہے برابر میں اسی منزل پر، اور آپ وہاں مجھ سے مل لیجیے. میں اس اسٹور کا مالک ہوں. اسٹور کا مالک تھا وہ، ارب پتی تھا، ارب پتی خرب پتی انسان تھا، اور وہ سکھ تھا. اس کے لباس سے مجھے اندازہ ہو گیا. میں نے کہنے کہ میں سکھ ہوں اور اصل میں پاکستانی ہوں، سیالکوٹ کا رہنے والا تھا کسی زمانے میں. تو مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. خیر مجھے بھی شوق ہوا بات کرنے کا. ہم نے شاپنگ بھی ذرا مختصر کر دی. پھر بھی ان کی طرف سے ایک تقاضا کرنے والا ایک اور سکھ آیا کہ صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے. تو ہم چلے گئے. اردو بھی بہت اچھی بولتا تھا یہ. میں وہاں چلا گیا. ہمارے ساتھ ایک ساتھی اور تھے، ایک یا دو ساتھی تھے. تو اس نے ہمیں چائے پلائی. ہم نے چائے بھی پی. تو مجھ سے پوچھنے لگا کہ اسلام کا مذہب کیا ہے، آپ کا اسلام عقیدہ اسلام کا کیا ہوتا ہے. میں نے بتایا، مختصر آسان کر کے بتلایا. اللہ کو ایک مانے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانے، یوم آخرت، جنت، دوزخ. کہنے لگے یہ تو ساری باتیں بہت اچھی ہیں، یہ ساری باتیں تو بہت اچھی ہیں. میں سکھ ہوں لیکن ہم پتھروں کو نہیں مانتے، ہم پہاڑوں کو نہیں مانتے، ہم بتوں کو نہیں مانتے. اگر بتوں کو مانتے تو پھر پہاڑوں کو مانتے. پہاڑ بڑا تو ہوتا ہے پہاڑ، اس کی کچھ عظمت تو ہوتی ہے. بتوں کی کیا عظمت ہے؟ ہم تو بتوں کو نہیں مانتے، بت پرست نہیں ہیں. میں نے کہی تو بہت اچھی بات ہے آپ کی. البتہ اسلام میں یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ مانا جائے. کہ یہ بات بھی سوچتا رہا. کہنے کے بعد بھی ہاں ہے ٹھیک ہے. پھر کہنے کے اچھا آپ ایسا کریں اندر کمرے میں آ جائیے. یہ لاؤنج سا تھا. کمرے میں آگے کمرہ بہت شاندار سجا ہوا اس کا. کسی سکھ کے بارے میں توقع کم تھی کہ اس کے کمرے میں اتنا سلیقہ ہوگا، صاف ستھرا ہوگا، بڑے منظم ہوگا. بہت اعلیٰ درجے کی سب چیزیں منظم انداز میں رکھی ہوئی تھی سب چیزیں. کہنے لگا کہ ایک بات عرض کروں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو باتیں مجھے بڑی اچھی لگ رہی ہیں، اسلام کی یہ باتیں. اور میں نے کہا آپ اگر اس کو اچھے لگ رہی تو آپ دل سے قبول کریں گے؟ کہا میں قبول کرنے کو تیار ہوں. کہنے لگا اسلام میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اس کلمہ اسلام کا ایک کلمہ ہے، اس کا معنی سمجھ لیں، اس کو مان لیں، زبان سے بھی اقرار کر لیں اور دل سے بھی مان لیں تو آپ میں اسلام میں داخل ہو جائے گا. سب وہ کیا کلمہ ہے؟ مجھے پڑھوا دیجیے. آپ مجھے کلمہ پڑھوا دیجیے. میرے خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی. میں نے سوچا کہ یہ شخص اگر کلمہ پڑھ لیا، اس نے مشرف اسلام ہو گیا تو میرے تو پورے سفر کی قیمت وصول ہو جائے گی، امریکہ کے سفر کی بھی اور یہاں کے سفر کی بھی. میں نے اس کو کلمہ پڑھوایا. اس نے کلمہ پڑھا اور کہا کہ میں ان سب باتوں کو مانتا ہوں. میں نے کہا بھائی یہ تو بڑی اچھی بات ہے. کہنے لگا مجھے کیا کرنا ہے؟
میں نے کہا اب تو یہ کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، آپ کو تو نماز معلوم نہیں ہوگی، ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہم تو یہیں پڑھ لیں گے، آپ کے یہاں وضو کر لیں گے۔ تو ہم نے وضو کیا، غسل خانہ بھی بہت صاف ستھرا، ہم نے وضو کیا۔ پھر کہنے لگا کہ مجھے اب کیسے کرنا ہے۔ میں نے کہا کہ اب آپ کو وضو کرنا ہوگا۔ وضو کیا ہوتا ہے؟ میں نے بتایا کہ وضو اس طریقے سے ہوتا ہے، نماز اس طرح ہوتی ہے، مگر ہم تو کل کو چلے جائیں۔ کہنے کہ پھر آپ مجھے طریقہ بتلائیں، آپ تو کل چلے جائیں گے۔ تو میں نے حضرت مولانا شقیل اپنے جو میزبان تھے ان کو ٹیلی فون کیا کہ مولانا شقیل صاحب کی جو کتاب ہے آسان نماز وہ لے کر آ جاؤ، اور تفسیر معرفت القرآن بھی لے آؤ۔ وہ لے کر آ گئے، تو پھر ہم نے کلمہ بھی پڑھوا دیا ان کو، اور کہا کہ دیکھو اس نماز کا اور وضو کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے، ایک آدمی اور ہیں برابر میں، یہ آپ کو سکھا دیا کریں گے۔ کہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا اب دعا کر لو بھائی، اور میں نے کہا کہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام میں داخل کر دیا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنا دیا۔ ایک دم سے چونکا، مجھے مسلمان بنا دیا؟ میں نے کہا ہاں بھائی، اللہ جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ تو مسلمان ہو گئے۔ میں مسلمان ہو گیا؟ میں نے کہا ہو گیا مسلمان۔ پھر بار بار پوچھتا رہا، میں مسلمان ہو گیا؟ میں نے کہا ہو گیا، کلمہ مسلمان پڑھنے سے، کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہو جاتا ہے اگر دل سے مان کر کلمہ پڑھ۔ کہنے لگی دیکھ لیجیے بات اصل میں یہ ہے کہ میں اسلام لانے کو تیار ہوں، سارے عقائد ماننے کو تیار ہوں، مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں۔ میں مسلمان ہوں، میں سکھ ہوں۔ میں نے کہا کیا بات ہے، پریشانی کیا ہے؟ کہنے لگے میں نے یہاں جتنے مسلمان دیکھے ہیں اچھے لوگ نہیں ہوتے، یہ لوگ اچھے نہیں ہوتے، اس بات میں ان برے لوگوں میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ باتیں ساری ماننے کو تیار ہوا۔ آخر تک وہی کہتا رہا کہ آپ یاد رہیے میں مسلمان نہیں ہوں، میں سکھ ہوں، سردار گوبندر ناتھ فلاں کا سکھ ہوں۔ اس نے کتاب بھی مجھے اپنی دی کہ ہمارا مقتدی یہ تھا۔ میں مسلمان نہیں ہوں، سکھ ہوں، لیکن آپ کی ساری باتیں مانتا ہوں۔ یہ ہمارے مسلمانوں کی بدعمالیوں کا نتیجہ تھا۔ عقائد سارے مانتا تھا، مگر نمونہ ہمارا مسلمانوں والا نہیں ہے۔ اس بات پہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے اس کو توہین محسوس ہوتی تھی۔ بہت سبق آموز بات ہے، باتیں بہت لمبی سے ہوئی تھی، مختصر سنایا ہے آپ کو۔